أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ سورہ مریم آیت 28۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ بھی بغیر باپ کے، تو بنی اسرائیل نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ تو اس وقت جو انہوں نے سوال کیا وہ یہ کیا جو قرآن پاک میں ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو ان کے اور بی بی مریم کے بیچ میں ایک بہت بڑا وقت کا مفاصلہ ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے بنی اسرائیل نے بی بی مریم کو حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کس طرح پکارا۔ تو تمام تراجم میں یہی بات لکھی جاتی ہے، تو ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اخت ہارون کا ترجمہ کیا ہارون کی بہن ہے یا کوئی اور بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ الاخت لفظ عربی میں الاخ، یہ لفظ اصل میں اخیتن سے مشتق ہے۔ رسی یا آہنی تار کے دونوں سرے زمین میں دبا کر باقی حصے کا جو حلقہ بن جاتا ہے اسے اخیتن کہتے تھے۔ اس کے ساتھ جانوروں کو باندھ دیا جاتا تھا، لہٰذا اخ کی معنی ہوئے ایک حلقے میں بندھے ہوئے یا ایک کھوٹے کے ساتھ بندھے ہوئے۔ یہ لفظ بھائی اور ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی دوسرے شخص سے قبیلے یا دین یا صفت یا معاملہ یا محبت میں مشترک ہو۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ وخا ہے جس کی معنی قصد کے ہیں، لہٰذا اخن کی معنی ہوں گے ہم مقصد، اس کا مؤنث اختن ہے۔ قرآن کریم میں اخوان بمقابلہ اعداء آیا ہے۔ اذ کنتم اعداء فاصبحتم بنعمت اخوانا، یہ پوری آیت آپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی، اس کا شروعاتی حصہ اور آخری حصہ آپ کے پاس پیش کیا گیا کہ جس میں کہا گیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے یعنی اللہ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اعداء انہیں کہتے ہیں جن کے درمیان پچر ویچ لگ رہی ہو، لہٰذا اخوان وہ ہوں گے جن کے ماں بہن کوئی چیز حائل نہ ہو، اور قرآن کے الفاظ میں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اس اعتبار سے مومن وہ ہیں جن کے قلوب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل چکے ہوں جس طرح بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے گھل مل جاتا ہے۔ قرآن نے تمام مومنوں کو اخوتن قرار دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یعنی سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں جو قرآن کی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ ہے جماعت مومنین کے افراد کا باہمت گر صحیح رشتہ۔ تو ان تمام قرآن پاک کی آیتوں میں جو اخت کی معنی آ رہی ہے یا اخوہ کی معنی آ رہی ہے، اور خود قرآن پاک جو اس کی شرح بیان کر رہا ہے، اس وقت آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اخت کی معنی ہوتا ہے کسی گرہ سے بندھے رہنا، کسی مقصد کے ساتھ جڑے رہنا، اور ہم مقصد گروہ کو بھی اخت کی معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم قبیلہ افراد کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور ہم مشرب لوگوں کے لیے بھی، جیسے مبذرین کو اخوان الشیاطین کہا گیا ہے، اسی طرح اختن ہم قبیلہ عورت کو کہا گیا ہے، یعنی جو یہاں پہ یا اخت ہارون کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے ہارون کے قبیلے کی عورت۔ تو اس آیت میں جو ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی قوم والی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ تو اس کی وضاحت آپ خود دیکھیں کہ سورہ الاعراف کی آیت ملاحظہ فرمائیں کہ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختہا۔ تو یہاں پہ اختہا لفظ آیا ہے اور یہاں پہ اس کی معنی گروہ ہے، کہ اس کا ترجمہ آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ، جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ گروہ استعمال آیا، یہاں پر لفظ گروہ استعمال ہوا ہے یا لفظ قوم استعمال ہوا ہے، اس کے لیے جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ اختہا ہے۔ اس سے مفہوم پوری طریقے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اختہ کا جو معنی ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک میں بھائی اور بہن کے لیے استعمال نہیں ہوا، اور الفاظ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے قوم کے لیے یا گروہ کے لیے۔ ایسے ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، تو اس میں جو ہے لفظ اعداء جو ہے یعنی دشمنی جو ہے وہ بمقابل آیا ہے اخوان کے،
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دشمنی جو ہے اس کے جو بالکل اپوزٹ ورڈ ہے وہ اخوت ہے، اور اخوت کا مطلب ہوتا ہے ایک مقصد پر جمع ہو جانے والی جماعت۔ تو اس میں اللہ نے خود فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یعنی انہوں نے تمہارے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا، اور جب محبت سے جوڑ دیا تو یہ اخوان پیدا ہو گیا، یعنی جب دل آپس میں جڑ گئے تو ایک قوم کے لیے اور ایک گروہ کے لیے اور ایک نسل کے لیے اور ایسی جماعت کے لیے جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں ان کو اخوان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو اخت ہارون آیا ہے اس سے آپ پوری طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے، اور اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام کی حقیقی بہن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔